دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا. حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے. دو روایتیں، ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی، تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا منوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو. بولے تیرے پاس دہلا نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو. دایا و نہایا تاریخ کی بڑی مصنف کتاب ہے، 70 نہیں اس میں 120 شادیوں کو لکھا ہوا ہے. باقی حضرت حسن نے یہ 120 شادیاں کیسے کیں؟ 4 سے زیادہ تو جائز نہیں ہے، تو وہ طلاقیں دے دے کے کرتے تھے. ایسا بھی ہوا ایک مجلس میں 4 شادیاں کی انہوں نے اور چاروں کو طلاق دی، پھر 4 شادیاں، ایسے بہت کی انہوں نے. روایت ایک میں لی ہے، وہ لکھی ہوئی ہے انہوں نے، ایک میں یہ بھی 100 ساری کی ہیں، ایسی کوئی بات 70 کی ہیں. ان روایتوں کا کون ضامن ہے؟ جنہوں نے زیادہ کیا ان کا نام نہیں لیتے، کیونکہ وہ ان کی پارٹی کے ہے نا سمجھے جاتے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے جب آتا 1000 عورت کی انہوں نے اور 300 کنواری عورت کا پردہ چاک کیا، اس کا نہیں ذکر کرتے. حالانکہ صحابہ کرام کے حالات پر جو بھی کتاب ہے اس میں حضرت مغیرہ کے بارے میں یہی لکھا، مگر چونکہ وہ حضرت معاویہ کے ساتھ مل گئے تھے ان کا یہ چھپا لیتے ہیں عیب سمجھو. حضرت حسن کے پیچھے پڑے ہوئے. وہی حضرت حسن کے بارے میں ایسی روایت جنہوں نے نام لے کر بھی لکھی ہیں نا عورتیں، اور ان سے اولاد 18-19 کے قریب تک ہی بس لکھی ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں. ہاں اچھا صحیح. یہ ثابت ہیں یا یہ بھی بس یعنی کہ نہیں ہے، یہ بھی ایسے ہی، مگر شرح جو ہے نا ناظر البلاغہ ابن ابی العزیز موتزری کی، اس میں اس نے نام لکھے ہیں نا کہ یہ عورتیں ان سے نکاح کیا، ان سے یہ بچے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس سے پہلے انہوں نے ایک کلپ بنایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حضرت امام حسن کی 180 یا 150 شادیاں، وہ ایک محفل میں 4 شادیاں کرتے تھے اور ایک محفل میں 4 طلاقیں اکٹھی دے کے پھر 4 شادیاں کر لیتے تھے. اور حضرت علی کہتے تھے ان کو بیٹی نہ دو، یہ طلاقیں بڑی دیتا ہے، یعنی کہ سید الشباب اہل جنہ ہے. اور کرتا کیا ہے کہ 4 شادیاں اکٹھی کرتا ہے اور 4 طلاقیں اکٹھی دے کے پھر 4 شادیاں کرتا ہے، اور اس کے والد کہتے ہیں کہ اس کو رشتہ نہ دو، یہ طلاقیں دے دیتا ہے. استغفر اللہ. یہ اگر کسی نان مسلم کے سامنے بھی پیش کیا جائے اس بات کو، تو وہ ہم سے پوچھیں آپ کے ہاں جو جنت کے جوانوں کے سردار بنتے ہیں ان کی یہ آپ شان بیان کرتے ہو. اور پھر اس نے حد ہی کر دی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں. پہلے یہ کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یتیم تھے، مسکین تھے. پہلے تو مسکین ظاہر کر دیا، یعنی کہ خانہ کعبے کا متولی جو ہو وہ مسکین ہوتا ہے. آج تو ایک عام دربار کا متولی بھی جو ہے لاکھوں کروڑوں میں کھیلتا ہے، اور خانہ کعبہ کا متولی جو کہ 360 قبیلے اور گرد و نواح کے تمام لوگ ان کو متبرک جانتے ہیں، ان کے کسی شخص کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے. یہاں تک کہ کوئی قافلہ اگر محفوظ رہ کر تجارت کرنا چاہے تو حرم شریف کے کسی ایک بندے کو صرف ساتھ کر دو تو وہ قافلے ان کو لوٹتے نہیں تھے ڈاکو وغیرہ. اتنی متبرک لوگ، اتنی ان کے اپنے ہاں مال مویشی، اور وہ خود جی مسکین ہیں، اور اللہ کے نبی ان کی جو ہے نا تولیت کر رہے ہیں. بھی ایک شادی شدہ بالغ آدمی تو خود اپنے آپ پہ ہر چیز کرتے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں نے حضرت علی کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی. پہلے یتیم مسکین کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کفالت کرتے تھے. بعد میں کہا کہ جی بندے کو شرم ہونی چاہیے اور حیا ہونی چاہیے، وہ شادی بھی نہیں کر سکتا، کم بخت ایک بیڈ بھی نہیں خرید سکتا. تو یار اس قسم کی باتیں کرنا، آج تک انہوں نے کوئی تعلیمی بات، کوئی علمی بات تو کی نہیں ہے. شادیاں کرنا، مشوقیں رکھنا، ایک سے زیادہ شادی کی ترغیبیں دینا. قرآن ایک شادی کی ترغیب دیتا ہے مسلمانوں کو، اور یہ ترغیب دے رہے ہیں جی ایک سے زیادہ کرو، دبا کے کرو، اس طرح کرو. یہاں تک کہ اپنی بکواسات میں کہتے ہیں کہ 16 سال کی لڑکی سے یا 8 سال کی 2 لڑکیوں سے کروا دیں گے. یعنی اس طرح کی بکواسات کرنا. اور ہماری ینگسٹر لوگ تو چاہتے یہ ہیں کہ مولوی اس طرح کی باتیں کریں، ہم مولویوں کی باتیں سن کے لطف اندوز ہوں، یا ہم اسلام کو اور مولویزم کو بدنام کریں اور ہم کہیں کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں مولوی، عورتوں کے رسیا، خود بھی شادیاں، دوسروں کو بھی شادیوں کی ترغیب ہو، یہاں تک کہ سیدہ شباب اہل جنہ کو بھی 180 شادیاں کروا دیں. تو یہ اس قسم کے مولویوں کو، یہ انٹرنیٹ کے مولوی، اور یہ صرف اپنی جو ہے نا فرینڈ فالوئنگ چاہتے ہیں، لائکس چاہتے ہیں، اور یوٹیوب کے ان چینل سے یہ کمائی کرتے ہیں. اور یہ جو پکنک اینڈ کمپنی ہے، تبلیغ کے نام پر جاتے ہیں، پکنک کر کے آتے ہیں. اپنے ملک میں
جناب ہمارے ہاں کوئی پورا تولتا نہیں، ملاوٹ زدہ لوگ، کرپشن زدہ لوگ، اپنے ملک کا یہ حال ہے، اور دوسری دنیا میں جا کر تبلیغ پتہ نہیں کیا کر کے آتے ہیں۔ کوئی اگر ان سے یہ پوچھ لے بھی تمہارے ہاں تو خالص دودھ نہیں ملتا، تمہارے ہاں تو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں قرآن اٹھا کر، تمہارے ہاں تو کرپشن، تمہارے ہاں تو خودکشیاں، تمہارے ہاں تو مہنگائی سے ستائے ہوئے لوگ اپنی بیٹیوں کو جو ہے نا وہ زنا کے لیے مجبور کر رہے ہیں، تمہارے ہاں تو یہ اخلاقیات ہے۔ تم ہمیں کیا سکھانے آتے ہو؟ آسٹریلیا، امریکہ، نیوزی لینڈ، ڈنمارک، سویڈن، ناروے بڑے فخر سے کہتے ہیں 6 بڑے اعظموں میں ہم جاتے ہیں جی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اپنا حال یہ ہے کہ اپنی مسجد کے باہر کھڑا جو آدمی ہے نا جو فروٹ بیچ رہا ہے وہ کم تولتا ہے اور گندا فروٹ ڈال کے دے دیتا ہے، اپنی یہ حالت ہے، اور چلے ہیں تبلیغ کرنے دنیا کے 6 بڑے اعظموں میں، اور ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں توہین اور حضرت حسن علیہ السلام کی شادیاں، یہ حالات ہیں ان کے، اور یہ تبلیغ کریں گے، تبلیغ کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔